ہے، بس یہی علم ہے، یہی اللہ کی بات ہے۔ اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے، کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے، کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا دھندا جو ہے فتویٰ فروشی کا اور دین فروشی کا، اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں، اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وقالوا، اب یہ آگے امانی، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہاں گنتی کے چند دن، صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے، اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا اور ان کو نہیں پھینکا جا رہا، یہ ہم سے بھی بدتر تھے کردار میں، تو شاید ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، پھر فوراً نکال لیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی قول و قرار ہو گیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو، تہمت جب لگا رہے ہو، جڑ رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتھس جو ہیں جو میں نے کہا تھا، ابدی حقائق، اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے، نوٹ کیجئے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن گناہ بڑا، کبائر، صغائر نہیں، سیئۃ، یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی۔ جس نے بھی جان بوجھ کر کسبا، ایک گناہ کمایا، فاحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی ایک ہی گناہ ہے، سود کھا رہا ہے، باقی نماز ہے، تہجد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں، ایک گناہ۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اور المعاصی برید الکفر، یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی، ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ دیمک کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی، اوپر صرف ایک ونیئر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہ عقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہیں لوگ گھر والے، باقی یہ کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ، قرآن کا قطعی اور ابدی فیصلہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے۔ مراد نیک عمل قرآن مجید کا کیا ہے؟ دین کے سارے تقاضوں کو ادا کرنا، وہ نیک عمل ہوگا۔ آپ نے ایک نیکی لے لی، یتیم خانہ کھول دیا، بڑی فاؤنڈیشن بنا دی، بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن کاروبار میں سودی لین دین ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سب چل رہا ہے، تو یہ نہیں۔ دین کے تقاضے یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگو، اس کی شرائط پوری کرو۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم، اور یہ اہم مقام ہے
کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينَ اور محتاجوں کے لیے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، صحیح بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو، قواعد قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ گویا کہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ہو ہی پھر جانے والے، تمہاری یہ عادت گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے۔ اب ایک خاص مثال آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا۔ مثال کیا ہے؟ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تم بھائی بھائی ہو، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جیریکو فتح کیا گیا شہر، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، جیسے 12 چشمے تھے پانی کے ویسی 12 حکومتیں۔ اب ظاہر بات ہے جہاں 12 حکومتیں ہوں گی تو وہ طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں، آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے، تو یہ تھی ان کی کیفیت۔ لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے، اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا، چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر یا انہوں نے غلام بنا لیا، تو اب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے۔ تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی کرو ہی نہیں، وہ اس حکم کو تو توڑ دیا، لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس وقت اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو چھڑوا رہے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے، اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروتھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ جب یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ، تشہدون مانتے ہوئے، ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی ہو، تم ہی ہو وہ تو تقتلون انفسکم اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی، وَإِن یاتوکم اسارا اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تفادوہم تو اب تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب دیکھیے اس سے جو سبق ہے، مورل لیسن ہے جو ابدی ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہ الفاظ اب ہوں گے تعویل عام، جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ آج امت مسلمہ پر 100% یہ آیت منطبق ہو رہی، پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں۔ ہر گروہ نے کوئی ایک شے حلال کر لی اپنے لیے۔ ملازم پیشہ طبقہ ہے، رشوت حلال ہے، کیا کرے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کاروباری طبقہ ہے، سود کیا کرے، اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں۔ ہر ایک کے لیے، ہر ایک نے تو نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے۔ کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے خزی فی الحیات الدنیا، وہ ہمارے اوپر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ خز اور وہ ذلت المسکنہ تھوپ دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب میں۔ تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دستگیری فرما لے اس کا اختیار ہے۔ لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں، کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے۔ رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ ریزرو کرائی ہوئی ہے سیٹھ صاحب نے، اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے، سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو گئی۔ اللہ نا واقف نہیں ہے، اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ He knows you through and through. He sees you through and through. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور قفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر اس کے بعد پے بپے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، لفظ رسول اور لفظ نبی میں کچھ فرق ہے، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمعا۔ ایک ہے ایمان اور اسلام، اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے، کچھ فرق بھی ہے۔ کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا بالمقابل تو فرق نظر آ جائے گا، لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن، مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا۔ call the rose by any name it will smell as sweet۔ اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے، دو الفاظ ہیں، مختلف ہیں، مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے۔ تیسرے نبی اور رسول، فرق ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہے، یعنی نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہ ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی۔ لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اذهب الى فرعون، اب وہ رسول ہو گئے، جاؤ اب مدین کی طرف، الى مدین اخاہم شعیبا، اب رسول ہو گئے۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا۔ جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کاڈر ہے، اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے، کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے، کہیں ناپسندیدہ آدمی ہے تو او ایس ڈی لگایا ہوا ہے کہیں، لیکن اس کا کاڈر برقرار رہے گا، سی ایس پی تو ہے۔ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے، لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں۔ حضرت یحییٰ نبی